عشق ممنوع ناول بائی لائبہ ناصر ایپیسوڈ نمبر 7 ماضی۔ وہ کافی دیر سے عرش کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جس کی باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ رابی تم سن رہی ہو میں کیا بتا رہی ہوں؟ اس کا دھیان کہیں اور محسوس کر کے عرش نے اسے ہلایا۔ ہاں میں سن رہی ہوں نا، کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے بے دھیانی سے جواب دیا، نظریں سائڈ ٹیبل پر رکھی اس خوبصورت سے باکس پر ٹکی تھیں۔ کیا آپ وہ رنگ پہن سکتی ہیں؟ اس کے کانوں سے وہ آواز ٹکرائی تھی۔ اس کے ہونٹ پہ ساختہ مسکراہٹ تھے۔ رابی، عرش غصے سے چیخی، تم کل سے کچھ کھوئی کھوئی سے نہیں ہو، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ عرش نے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھا تھا۔ عرش تم یوں ہی پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی ہو، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ مسکراہٹ ہونٹوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اوہ تو یہ بات ہے، بات بے بات مسکرایا کیوں جا رہا ہے؟ عرش نے اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے شرارت سے کہا۔ میں کہاں مسکرا رہی ہوں عرش، وہ منمنائی تھی۔ باجی، آپ دونوں کو نیچے، بڑی باجی بلا رہی ہیں۔ ملازمہ کے اطلاع دینے پر وہ دونوں دوپٹہ چہرے کے گرد ٹھیک سے لپیٹ تھیں عرش کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ حیران سی آگے بڑھی۔ جلابیب۔ فاطمہ بیگم کے سامنے جلابیب کو بیٹھا دیکھ اس کے قدم ٹھہرے تھے۔ دوسری جانب انصر اور اشر بھی سنجیدہ سے فاطمہ بیگم کی بات سن رہے تھے۔ کمرے کا ماحول غیر معمولی حد تک سنجیدہ تھا۔ اس نے حیران نظروں سے اسے تسلی دی۔ عرش کے بہت اصرار پر بھی وہ اندر نہیں گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی لان میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گئی۔ ذہن اندر سے کہیں الجھا ہوا تھا۔ جلابیب اس وقت کیوں آئے ہیں یہاں؟ اور ماما کیا کہہ رہی تھی اس طرح؟ وہ خود سے الجھتی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ سامنے ہی کھڑا اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے کچھ کہے بغیر اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ آج وہ اس کے بیٹھنے پر اٹھی نہیں تھی شاید۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کی الجھن دور کرے۔ میں آنٹی سے ہماری شادی کے متعلق بات کرنے آیا تھا۔ رابیل، وہ مجھے باہر جانا ہے۔ میں چاہ رہا تھا جانے سے پہلے ہی سادہ سی تقریب میں ہمارا نکاح ہو جائے۔ آپ کے بغیر نہیں جانا چاہتا تھا۔ کافی دیر تک جب اس نے کچھ نہیں کہا تو جلابیب نے خود ہی خاموشی توڑی۔ وہ جانتا تھا وہ خود کچھ نہیں کہے گی۔ وہ تو اس کے سوالوں کے جواب بھی لگے بندے ہی دیتی تھی۔ مگر آنٹی ابھی آپ کی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ 3 سال میں آپ کی پڑھائی بھی کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہی نکاح اور رخصتی دونوں کریں گی۔ وہ اپنے مخصوص پرسکون لہجے میں کہتا اسے دیکھ رہا تھا جو سامنے بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ تو آپ چلے جائیں گے؟ جلابیب نے اس کے لہجے میں انجانا سا خوف محسوس کیا۔ اس کے لہجے میں لرزش تھی۔ آپ میرے جانے سے خوف زدہ ہیں یا مجھے کھونے سے پیاری لڑکی؟ دونوں سے اس نے بامشکل آنسو روکتے ہوئے کہا۔ ضبط کی کوشش میں اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ آپ خود کے پاس بھی میری امانت ہے رابیل، یہ بات یاد رکھیں گی نا؟ اس نے آس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ہمیشہ، جب تک رابیل کی سانسیں ہیں وہ آپ کی امانت ہے۔ آپ کی بار اس نے آنسوؤں کو بہنے سے روکا نہیں تھا۔ تو بس میرا انتظار کر لیں، 3 سال تو ہیں، یوں گزر جائیں گے۔ وہ خود ضبط کرتا اسے دلاسا دے رہا تھا۔ رابیل حدید کا کامتا لہجہ گواہی دے رہا تھا کہ آگ دونوں طرف برابر لگی ہے۔ میری پڑھائی مکمل ہونے تک آپ یہاں بھی تو رک سکتے ہیں نا؟ مجھے تو جانا ہی تھا رابیل۔ یہ بات میں نے اشر کو بہت پہلے سے بتائی ہوئی تھی، مگر آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کے بغیر نہیں جانا تھا۔ مگر جو اللہ کو منظور۔ اس نے سر داہ بھری۔ 2 دن بعد کی فلائٹ ہے۔ اس کے کہنے پر رابیل نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ کبھی کبھی انتظار بہت طویل ہو جاتا ہے جلابیب، اور بہت تکلیف دہ بھی۔ کوشش کیجیے گا مجھے انتظار سے جلد ہی آزاد کر دیں۔ وہ کہتے ہوئے رکی نہیں تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر کی جانب بڑھی تھی۔ جلابیب کی نظروں نے اس کے اوجھل ہو جانے تک پیچھا کیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ خود بھی گہری سانس لیتا اندر کی جانب بڑھا۔ اپنی امانت آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں آنٹی، خیال کیجیے گا۔ ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس نے التجا بھری نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ تمہاری ہی امانت ہے جلابیب میرے پاس۔ میں اتنی جلدی سے خود سے اتنی دور بھیجنے کا حوصلہ نہیں کر پا رہی ہوں۔ اس کی ابھی عمر نہیں ہے اتنی جلابیب، پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اس کی پڑھائی مکمل ہو جائے جب تک تم بھی پاکستان واپس آ جاؤ گے، تمہاری امانت تمہارے حوالے کر دوں گی میں۔
انہوں نے اسے نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا، خود سے اتنے دور چھوڑنے پر ہی تو میرا دل بھی نہیں مان رہا نا آنٹی۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ مجھے اشر نے نہیں بتایا تھا بیٹا کہ تم اتنی جلدی شادی کرنا چاہ رہی ہو۔ وہ 21 کی ہے ابھی۔ عرش کی رخصتی بھی میں کبھی انصر کے ساتھ نہیں کرتی اگر اس کا نکاح نہیں ہوا ہوتا تو۔ انہوں نے اپنے انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ جی آنٹی، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں۔ چلیں 3 سال ہی تو ہیں، گزر جائیں گے۔ 2 دن بعد کی فلائٹ ہے میری۔ وہ اداسی سے مسکرایا تھا۔ ماما ہمیں شادی تو کرنی ہے نا رابی کی، تو ابھی کیوں نہیں؟ اس کے جانے کے بعد اشر نے اداسی سے کہا تھا، رابی کی کوئی عمر نہیں نکلی جا رہی ہے اشر، رشتہ کر دیا ہے، پڑھائی مکمل ہو جانے پر شادی بھی کر دیں گے۔ میں نے عرش کی رخصتی اتنی جلدی کر دی، رابی کو میں اتنی جلدی خود سے دور نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے نم آنکھوں سے عرش کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کمرے میں داخل ہوتی رابیل کے قدم تھمے تھے۔ وہ بنا کچھ کہے ہی باہر نکل آئی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ بلا ارادہ ہی اس کی نظر کلاس ونڈو سے نیچے باہر جاتے جلابی پر پڑی تھی۔ اس نے اپنی سسکیاں روکیں، وہ گاڑی میں بیٹھتا، گاڑی زن سے اڑاتا نکل گیا۔ پھر وہ چلا گیا تھا اسے آس کی ڈور تھما کر۔ 3 سال بعد وہ ابھی فجر کی نماز سے فارغ ہوئی تھی۔ پردے ہٹا کر ٹھنڈی ہوا اپنے اندر اتارتی وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ یہ صبح واقعی اتنی خوبصورت تھی یا اسے لگ رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ مسکرا کر اسے ایک نظر اپنی مہندی سے سجی ہتھیلیوں پر ڈالی۔ آج 3 سال بعد وہ اس کے روبرو ہونے جا رہی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں، ایک عجیب سی خوشی جو اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ رابی، اٹھ گئی ہو؟ عرش کہتی ہوئی اپنا بے ڈول سراپا سنبھالتی اندر آئی تھی۔ یہ تم نے پھر سے صبح پورے گھر میں پھرنا شروع کر دیا ہے عرش، کتنی بار کہا ہے کم از کم اس حالت میں تو اپنا خیال کرو، اب بھی اچھلتی پھر رہی ہو۔ مجھے رنگ دے دیتی، میں آ جاتی تمہارے کمرے میں۔ اسے اس وقت یوں دیکھ کر وہ خفا ہوئی تھی۔ رابیل نے آگے بڑھ کر اسے شانوں سے تھامتے بیڈ پر بٹھایا، جو اب مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی۔ بھئی اب تمہاری شادی ہے، ایسے موقع پر ہو رہی ہے، میں اپنی رابی کی شادی پوری طرح انجوائے کرنا چاہتی ہوں، اور تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ اس نے مسکرا کر رابیل کی جانب دیکھا، جو اب بھی خفا سی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم کرو نا انجوائے، لیکن احتیاط کے ساتھ عرش، اس نے اس کا معصوم سا چہرہ ہاتھوں میں لے کر کہا تھا۔ وہ اب بھی ویسی ہی تھی، اگلے لمحے کی پرواہ کیے بغیر ہر لمحہ مکمل جینے والی، عرش جیسے وقت اسے چھوئے بغیر ہی گزر گیا ہو۔ رابیل نے محبت سے اسے دیکھا۔ تم اپنے بیبی کا نام کیا رکھو گی عرش؟ رابیل نے شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں نہیں رکھوں گی نام، میں نے انصر سے پہلے ہی کہہ دیا ہے۔ بیبی گرل ہوئی تو اس کا نام انصر رکھیں گے، اور اگر بیبی بوائے ہوا تو اس کا نام تم رکھو گی۔ اس نے آنکھیں میچ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اس کی عجیب منطق پر جی بھر کر حیران ہوئی۔ وہ کبھی فرصت میں بتاؤں گی۔ ابھی دلہن صاحبہ آپ مجھ سے اپنے فیوچر پلاننگ شیئر کیجیے، اس نے شرارت سے کہا تھا۔ بہت تنگ نہیں کر رہی ہو تم مجھے کل سے؟ رابیل نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ تم نے کم تنگ کیا تھا مجھے میری شادی پر؟ جواباً عرش نے بھی آنکھیں دکھائیں۔ یاد ہے مجھے، تم نے ولیمے کے دن ہی انصر بھائی کا داخلہ ممنوع کر دیا تھا، رابیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ جواباً عرش نے پاس پڑا تکیہ اٹھا کر اسے مارا تھا۔ اگلے چند لمحوں میں رابیل ولا ان کی کھنکتی ہنسی سے گونج رہا تھا۔ ایک دوسرے پر تکیے برساتی وہ دونوں پرانی باتیں یاد کرتی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھیں۔ کمرہ کسی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ آپ اتنی پیاری پہلے بھی تھیں یا اب ہو گئی ہیں مسز؟ وہ جو کانوں میں بالیاں ڈال رہی تھی اپنے بالکل پیچھے انصر کی آواز سن کر مسکرا اٹھی۔ مہرون ساڑی میں بالوں کو لوز کرل کیے ایک سائڈ پر ڈالے بالیوں کے ساتھ الجھتی وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ آپ پلیز جلدی تیار ہو جائیں، میں ذرا رابی کو دیکھ لوں۔ اس کی نظروں سے کنفیوز ہو کر اس نے چنچلا کر بالیاں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھیں، اپنی ساڑی سنبھالتی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ یہاں بیٹھیں عرش۔ اگلے ہی لمحے اس نے اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر بٹھایا تھا۔ انصر، لیٹ ہو جائیں کہ ہم، رابی کو بھی دیکھنا ہے۔ آپ کیوں مجھے اس طرح بٹھا رہے ہیں؟ خود بھی تیار نہیں ہو رہے؟ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ آرام سے مسز، خیال رکھیں اپنا، صبح سے ادھر ادھر دوڑتی پھر رہی ہیں۔ باری باری اس کے دونوں کانوں میں بالیاں ڈالتے
اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ اف، سب کو میری ہی فکر ہے۔ ادھر رابی نے اچھی خاصی سنا دی، ادھر آپ بھی۔ جب اتنے سارے خیال رکھنے والے ہیں میرے پاس تو مجھے کیا ضرورت ہے خود اپنا خیال رکھنے کی؟ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ اور فکر نہیں کریں، اتنی جلدی نہیں جان چھوڑوں گی میں آپ کی، وہ شرارت سے کہتی اس کا سہارا لے کر اٹھی تھی۔ عرش، یہ آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ کیوں کہیں آپ نے یہ بات؟ وہ غصے سے پاگل ہونے والا ہو گیا تھا۔ لفظوں سے روح کیسے نکلتی ہے یہ عنصر یزدانی کو آج اچھی طرح سمجھ آیا تھا۔ اسے شانوں سے سختی سے تھام کر اس نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں نمی بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ عنصر ریلیکس، میں اب نہیں کہوں گی، اسے غصے میں دیکھ کر اس نے سہم کر کہا۔ عرش میری طرف دیکھیں، ایسی بات مذاق میں بھی نہیں کہیں گی آپ کبھی، سمجھ رہی ہیں میری بات؟ اس نے نرمی سے اس کا چہرہ تھاما۔ آج کے دن وہ اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ کبھی نہیں کہوں گی، اب جاؤں میں رابی کے پاس؟ اس کے کہنے پر اس نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ پر کیوں؟ عرش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیونکہ آپ پہلے میرے ساتھ ایک پکچر لیں گی، اس کے بعد میں خود آپ کو رابی کے کمرے تک چھوڑ آؤں گا، اس نے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ عنصر رابی کا کمرہ یہیں 2 کمروں کے بعد ہے، اس نے ہنستے ہوئے گویا اسے یاد دلایا۔ ایک کے بجائے بہت سی تصویریں اس کے ساتھ لے کر وہ اسے رابیل کے کمرے تک چھوڑ آیا تھا۔ رابی، تم سچ میں پاگل ہو۔ رابیل کو دلہن کے کپڑوں میں بنا میک اپ کے دیکھ کر وہ چیخ ہی تو پڑی تھی۔ نہیں عرش، مجھے ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ رابیل نے حیران نظروں سے پہلے اسے پھر خود کو دیکھا تھا۔ ادھر بیٹھو تم، نکاح ہے آج تمہارا، آج تو تھوڑا میک اپ کر لو ورنہ جلابیب بھائی ڈر کر بھاگ جائیں گے۔ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چیئر پر بٹھاتی وہ برسی تھی۔ آدھے گھنٹے میں سب آ رہے ہیں اور یہاں دلہن صاحبہ منہ دھو کر بیٹھی ہیں۔ ناول میں نہیں پڑھا تھا کیا تم نے کتنا تیار ہوتی ہے دلہن؟ پھر بھی رائٹر اسے سادہ سا حسن کہہ رہی ہوتی ہیں، اور ایک میری بہن ہے۔ حد ہی کر دی تم نے۔ تیزی سے اسے تیار کرتی وہ ساتھ ہی ساتھ غصے میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کے غصے کے باوجود بھی رابیل ہنس پڑی۔ دانت نہیں نکالو رابی، اسے ہنستے دیکھ کر اسے اور تب چڑھی۔ اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں ڈالتی ایک بار پھر بھڑک اٹھی تھی۔ میری پیاری سی عرش، اتنا تو تیار کر دیا تم نے۔ اس نے پیار سے اس کی پیشانی چومی۔ جواباً سارا غصہ بھول کر اس نے اسے گلے لگایا۔ بہت حسین لگ رہی ہو رابی۔ اس نے پیار سے رابیل کی جانب دیکھا تھا، جو ریڈ اور گولڈن کے امتزاج کا لہنگا پہنے ساتھ میں جیولری اور ہلکے میک اپ میں واقعی کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک الگ سی چمک تھی۔ تم بھی تو اتنی پیاری لگ رہی ہو۔ رابیل نے پھر سے اسے گلے لگایا۔ اب تم یہ دوپٹہ ٹھیک کرو، میں ماما کے پاس نیچے جا رہی ہوں۔ رابیل نے مسکرا کر اس کی پشت دیکھی۔ آج وہ بالکل اس کی بڑی بہن جیسا ریئیکٹ کر رہی تھی۔ جلدی کرو بیٹا، آ گئے وہ لوگ، فاطمہ بیگم کہتے ہوئے اندر داخل ہوئیں۔ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، کتنی پیاری لگ رہی ہیں میری دونوں بچیاں۔ انہوں نے دیکھتے ہی بلائیں لیں، باری باری دونوں کی پیشانی چومی۔ آج میری یہ چڑیا بھی چلی جائے گی، رابیل کو ساتھ لگاتے انہوں نے نم آنکھوں سے کہا تھا، وہ جو کب سے ضبط کر رہی تھی۔ ان کے سینے سے لگی بری طرح روئی تھی۔ روتے تھوڑی ہیں، اتنے خوبصورت دن۔ انہوں نے پیار سے آنسو صاف کیے۔ چلیں نیچے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے رابیل کی جانب دیکھا۔ چلے ماما، جلابیب سوکھ جائے گا انتظار کر کے، عرش نے شرارت سے کہا۔ وہ روتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے رابیل کا ہاتھ تھامے دوسرے ہاتھ سے اپنی ساڑی سنبھالتی رابیل کے کان میں سرگوشی کرتی مسکراتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا اس کا پاؤں ساڑی میں پھنس رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ رابیل کے ہاتھ سے جدا ہوا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گرتی چلی گئی۔ رابیل نے بے یقینی سے اپنا خالی ہاتھ دیکھا اور پھر سیڑھیوں کے اختتام پر پڑی عرش کو دیکھ کر وہ چیخی تو پڑی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے آئی تھی۔ عرش اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کے گال تپ تپاتی۔ فاطمہ بیگم نے اپنا دل تھاما تھا۔ رابیل کی چیخ سن کر ڈرائنگ روم میں جلابیب کے ساتھ بیٹھے عنصر اور اشر کمرے سے نکلے تھے۔ آگے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلی تھی، خون میں لت پت پڑی۔ وہ اس کی عرش تھی۔ عرش، کیا ہوا؟ عرش آنکھیں کھولیں۔ اسے بے یقینی سے بے سود پڑی عرش کو دیکھا۔
اشر انہیں اسپتال لے کر چلیں، میں گاڑی نکال رہا ہوں۔ جلابیب نے اشر سے کہا جو آنکھیں کھولے بے یقینی سے عرش کا سر گود میں رکھے بلکتی رابیل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی دونوں بہنیں اس حالت میں اس کے سامنے تھیں۔ انصر عرش کو اٹھا، اسپتال چل جلدی۔ وہ دھاڑا تھا۔ وہ بہت تیز گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے برابر میں بیٹھی مسلسل وہ اپنی بہن کی زندگی کی دعائیں کر رہی تھی۔ جلابیب پلیز اور تیز چلا، اس نے نم آواز میں کہا۔ عرش میری جان آنکھیں کھولیں پلیز، مجھے دیکھیں۔ وہ اس کا سر گود میں لیے کہہ رہا تھا۔ انصر ہم پہنچ۔ جلابیب کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے گود میں اٹھائے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اشر پہلے ہی پہنچ چکا تھا، اسے فوراً ICU میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اتنی جلدی جان نہیں چھوڑوں گی آپ کی۔ انصر ہمارا بیبی نا بوائے ہوگا، مجھے نہیں پڑھنا۔ اس کی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس کے ساتھ گزارے ہوئے وہ 4 سال ایک ایک لمحہ نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ انصر بھیا۔ رابیل کے پکارنے پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ٹھیک ہو گئی نا میری عرش رابیل؟ اس نے آس بھری نظروں سے اسے دیکھا جو گود میں پنک کمبل میں لپٹی چھوٹی سی پری جیسی بچی لیے کھڑی تھی، جسے کچھ لمحے پہلے ہی نرس اس کے حوالے کر کے گئی تھی۔ یہ آپ کی بیٹی انصر بھیا، ہماری عرش کی بیٹی، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ اسے سب سے پہلے گود میں وہیں لیں گی رابیل، انہوں نے کہا تھا سب سے، ہمارے بچے کو وہ خود گود میں لیں گی۔ اس نے ضبط سے کہا تھا، آنسو آنکھوں سے باہر آنے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی، وہ سب اس وقت اسپتال کے کوریڈور میں موجود تھے۔ وہ دلہن کے لباس میں ملبوس چادر کو نماز کے سٹائل میں لپیٹتی دیوار سے سر ٹکائے کھڑی تھیں، نظریں گود میں موجود اس معصوم وجود پر ٹکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی بینچ پر فاطمہ بیگم زیر لب کچھ پڑھ رہی تھیں۔ اس کی نظریں ICU کے شیشے پر سر ٹکائے کھڑے انصر یزدانی پر پڑی تھیں۔ اس وقت وہ شخص اسے بہت ہارا ہوا لگ رہا تھا، کچھ کھو جانے کا خوف اس کے چہرے پر بآسانی پڑ سکتی تھی۔ میں رابیل ولا کی جان ہوں رابیل، اس کے کانوں میں اس کی کھنکتی ہوئی آواز گونجی تھی۔ اس گھر کے ہر فرد کی جان بستی ہے مجھ میں۔ رابیل نے ایک نظر وہاں موجود سب لوگوں پہ ڈالی تھی اور ایک گہری سانس لی تھی۔ آنسو تواتر سے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ ہاں تم سچ کہتی تھی عرش، رابیل ولا بھلے ہی میرے نام سے ہے مگر اس گھر کے مکینوں کی جان عرش حدید میں بستی ہے۔ تم ہم سب کی جان ہو عرش، کوئی ایسے کسی کی جان نکالتا ہے کیا؟ سناٹے میں اس کی سچکی گونجی تھی۔ ICU کا دروازہ کھلا تھا، باہر نکلنے والا اشر یزدانی تھا۔ انصر تیر کسی تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اشر عرش کیسی ہے، وہ ٹھیک ہے نا؟ میں مل لوں اس سے؟ اشر آنکھوں میں نمی لیے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسے اس پہ گزری قیامت سے آگاہ کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ انصر میری بات غور سے سنو، وہ اسے شانوں سے تھامے کہہ رہا تھا۔ عرش از نو مور، ہماری عرش اب نہیں ہے انصر، وہ چلی گئی۔ یہ الفاظ نہیں، غم کا پہاڑ تھا جو ان لوگوں پر ٹوٹا تھا۔ انصر سن رہے ہو تم، ہماری عرش اب ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یکدم ہی انصر جیسے ہوش میں آیا تھا، ICU کی طرف بھاگا تھا، اسٹریچر پر پڑے بے جان وجود کو بے یقینی سے دیکھا تھا۔ عرش میری جان، دیکھیں اشر کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے اب آپ نہیں اٹھیں گی، وہ اس کے مہندی لگے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عرش آنکھیں کھولیں، دیکھیں ہماری فرشتے، ہماری چھوٹی سی پری آئی ہے، آپ نے کہا تھا نا سب سے پہلے آپ گود میں لیں گی، اٹھے نا اسے گود میں لیں، دیکھیں رابیل نے آپ سے پہلے لے لیا اسے۔ عرش پلیز نہ ستائیں ہنی، وہ اس کی بند آنکھوں کو چومتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس نے ساکت کھڑی رابیل کی طرف دیکھا۔ عرش دیکھیں رابیل، اس کا نکاح ہے نا، آج اٹھے نا، دیکھیں رابیل تم کہو نا انہیں اٹھنے، مجھ سے زیادہ تمہاری بات سنتی ہے نا یہ۔ وہ دیوانہ وار اسے پکار رہا تھا مگر آج وہ اس کی پکار سن ہی نہیں رہی تھی۔ رابیل نے پتھرائی نظروں سے عرش کا بے جان وجود دیکھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی سے کچھ گھنٹوں پہلے تک اس سے مستیاں کرتی اس کی عرش، اس کی واحد دوست، اس کی بہن اب اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اس نے بے یقینی سے گود میں سکون سے سوئی فرشتے کو دیکھا تھا اور پھر ایک نظر انصر یزدانی پر ڈالی تھی جو اب اس کی گود سے فرشتے کو لیتا اسے سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ عرش ایسا نہیں کر سکتی، وہ بڑبڑائی تھی۔ عرش تم تو میرے ساتھ اس دنیا میں آئی تھی نا عرش، ہم تو ساری چیزیں ساتھ کرتی ہیں نا، تو تم اکیلی کیسے جا سکتی ہو؟
وہ عرش کے ہاتھ پکڑے ہلکی آواز میں کہہ رہی تھی، بولو نا عرش، اکیلے جا رہی ہو، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ اگلے ہی لمحے اس کی چیخیں عرش ہلا رہی تھیں۔ وہ صبح بہت خوبصورت تھی، مگر اس خوبصورت صبح کا اختتام بہت بھیانک تھا۔